بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس ویڈیو میں وضو کے 3 گھونٹ پانی کے کرشمات شیخ الوظائف عبقری کی یہ کتاب تفصیل سے لفظ بلفظ بتائی جائے گی۔ اس کے علاوہ بھی اس چینل پر بہت سی بکس بتائی گئی ہیں شیخ الوظائف عبقری کی۔ ان کی فہرست یہ ہے: حامیم لازم سارون کے کرشمات، یا کہارو کے کرشمات، یا حفظو یا سلاموں کے کرشمات، یا سورہ قریش کے کرشمات۔ یہ 4 بکس پہلے ہی تفصیل کے ساتھ اپلوڈ کی جا چکی ہیں۔ آج 5ویں بکس بتائی جائے گی، وضو کے 3 گھونٹ پانی کے کرشمات۔ اس کے علاوہ چینل پر شیخ الوظائف کی کتب اور ہر ماہ کا عبقری میگزین لفظ بلفظ بتایا جاتا ہے، ان ویڈیوز کو بھی ضرور دیکھا کریں۔ 3 گھونٹ پانی کے کرشمات کے بارے میں کون نہیں جانتا؟ بہت سے قارئین نے اس عمل سے بہت کچھ پایا، بہت سی مرادیں پوری ہوئیں، ناممکن مسائل حل ہوئے، پہاڑ جتنا قرض اترا، پہاڑ جتنے مقاصد کے لیے یہ وظیفہ بہت مجرب ہے۔ اب اس وظیفے کی ڈیٹیل لفظ بلفظ اس پوری کتاب کو بتایا جائے گا۔ حال دل: اگر غور کیا جائے تو دین اسلام نے ہر عمل اور ہر نعمت کی قدر و اہمیت کو اجاگر کیا ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر کرتے ہیں تو منزلیں خود آگے بڑھ کر ان کے قدم چومتی ہیں، کامیابیاں و کامرانیاں ان کا مقدر بن جاتی ہیں، چاہے وہ قدردانی جان و مال کی ہو یا وقت و امال کی۔ یہی وجہ تھی کہ تمام انبیاء علیہ السلام، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین اور اکابر اولیاء رحمت اللہ تعالیٰ اپنے جان، مال، وقت اور امال کی بھی حفاظت کرتے تھے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا غیبی نظام ان کے ساتھ ہو گیا تھا اور ہوائیں اور فضائیں اور مخلوقات اللہ پاک نے ان کے تابع کر دی تھی، اور وہ دونوں جہانوں میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو گئے۔ سدا یاد رکھیے گا اللہ والو، جس کو ملا ہے محض قدر کرنے سے ملا ہے، اور جس سے چھینا بے قدری سے چھینا ہے۔ اسی طرح وضو کا عمل بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی عظیم نعمت ہے۔ وضو اتنی برکتوں اور رحمتوں کا خزانہ ہے جو حد و شمار سے باہر ہیں۔ آپ ذرا سوچیں تو صحیح، وضو سے دنیا اور آخرت میں بہت بڑی بڑی کامیابیاں ملیں گی۔ مثلاً نمبر 1، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وضو کرنے سے اللہ پاک گناہوں کو معاف کرتا ہے، آخرت کے بڑے مرتبے دیتا ہے، اور اس سے بدن کے تمام گناہ نکل جاتے ہیں۔ نمبر 2، وضو کا پانی جن اعضاء پر پڑتا ہے وہ اعضاء قیامت کے دن نہایت ہی چمکدار اور روشن ہوں گے۔ نمبر 3، وضو کرنے کی بڑی وجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اپنی امت کو پہچانیں گے۔ نمبر 4، باوضو رہنے سے انسان شیطان کے شر سے محفوظ رہتا ہے۔ 5، باوضو مرنے والے کی موت شہادت کی موت ہے۔ نمبر 6، باوضو سونے والے کے لیے ایک فرشتہ ساری رات مغفرت کی دعا کرتا رہتا ہے۔ نمبر 7، جو شخص وضو کرتے وقت یہ دعا پڑھتا ہے، اس کے لیے مغفرت کا ایک پرچہ لکھ کر اس پر مہر لگا کر قیامت کے دن تک رکھ دیا جاتا ہے، اور یہ مہر قیامت تک نہ توڑی جائے گی۔ پڑھنے والی دعا یہ ہے: سبحانک اللہم و بحمدک استغفرک و اتوب الیک۔ ارے اللہ والو، جب وضو پر آخرت کی جو کہ ہمیشہ ہمیشہ ختم ہونے والی زندگی ہے، اس زندگی میں اتنی بڑی بڑی کامیابیاں مل رہی ہیں، تو کیا ہماری اس دنیا کی یہ چھوٹی چھوٹی بیماریاں ختم نہیں ہو سکتی؟ ہر وقت باوضو رہنا مستحب ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اعمال پر کامل یقین عطا فرمائے، آمین۔ وضو کے بغیر ہم نماز جیسی اہم عبادت جو کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا بڑا ذریعہ ہے، اس سے محروم رہ جاتے ہیں، اور مالک الملک کی وہ عظیم الشان کتاب قرآن مجید، جس میں دنیا کی کامیابی کے اصول اور قیامت میں پیش آنے والے معاملات کی سچی باتیں موجود ہیں، اس میں دنیا کی کامیابی کے اصول اور اس کے ساتھ ساتھ آخرت کی بھی ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی کے اصول بتائے گئے ہیں۔ اس پر ہدایت کتاب کو بھی ہم وضو کے بغیر ہاتھ نہیں لگا سکتے، نہ ہی اس سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ دراصل یہ وضو کنجی ہے دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونے کی۔ ہر چیز کی اہمیت اس کی نسبت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جس طرح اینٹ کی کوئی خاص اہمیت نہیں، مگر جب وہی اینٹ بیت اللہ کے ساتھ جڑی، اس کی نسبت بیت اللہ کے ساتھ ہوئی، تو اس کا مقام کہاں سے کہاں چلا گیا۔ اسی طرح کاغذ کی بذات خود کچھ خاص اہمیت نہیں ہے، لیکن جب یہی کاغذ قرآن مجید میں استعمال ہوا تو اس کو غلافوں میں سجایا گیا، آنکھوں سے لگایا گیا۔ پانی تو خود ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور جب اس کی نسبت وضو کے ساتھ ہو تو اس کی قدر و منزلت کو اللہ پاک نے مزید بلند کر دیا، اور اللہ پاک نے ہر طرح کی شفا اور نفسیاتی ذہنی الجھنوں، ٹینشن، انگزائٹی، روحانی بیماریوں، حتیٰ کہ نافرمانی اور بد اخلاقی کا علاج بھی 100% اس کے اندر رکھا ہے۔
وضو سے اور اس کے بچے پانی سے بیماریاں دور ہونے کی یہ سائنسی تحقیقات ہیں، چونکہ وضو اہم ترین عبادات کا ذریعہ ہونے کے ساتھ ساتھ خود بھی ایک عبادت ہے، اس لیے اس کے بچے ہوئے پانی میں ایسی برکت، عافیت اور شفائی اثرات ہیں جو زمزم کے علاوہ کسی پانی میں نہیں ہیں۔ وضو کا بچا ہوا پانی پینے کا طریقہ کسی بھی بیماری سے شفا، مشکل پریشانی سے نجات، روحانی جسمانی انوارات، برکات اور ترقیات کے لیے بزرگوں کا آزمودہ عمل۔ ہر دفعہ وضو کے بعد 3 گھونٹ پانی پئیں۔ پہلے گھونٹ پر اللہ شافی، دوسرے پر اللہ کافی، تیسرے پر اللہ معافی پڑھتے ہوئے اللہ جل شانہ سے اپنی بیماری پریشانی سے نجات کے لیے دعا کریں۔ وضو کے بعد 3 گھونٹ پانی اپنے علاوہ کسی اور کی نیت سے بھی پی سکتے ہیں، مثلاً چھوٹے بچوں یا ایسے معذور مریض جو خود وضو کرنے کی ساخت نہ رکھتے ہوں، ایسے لوگوں کی طرف سے بھی آپ یہ پانی پی سکتے ہیں۔ عموماً نلکے یا ٹوٹی والے پانی سے وضو کیا جاتا ہے، اس لیے وضو کے بعد 3 گھونٹ پانی بھی وہیں سے پی لیا جائے۔ اس کے علاوہ وضو نہر، تالاب، دریا، سمندر، چشمہ جہاں سے بھی کیا جائے، بس وہیں سے آخر میں 3 گھونٹ پانی پی لیں، یہی پانی وضو کا بچا ہوا پانی شمار ہوگا۔ وضو کے فرائض۔ وضو کے 4 فرائض ہیں: چہرہ دھونا یعنی پیشانی کے بالوں سے ٹھوڑی کے نیچے تک اور ایک کان سے دوسرے کان تک چہرہ دھونا۔ نمبر 2، دونوں ہاتھ کہنیوں سمیت دھونا۔ نمبر 3، چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ نمبر 4، دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا۔ وضو کا طریقہ: سب سے پہلے نیت کریں، پھر صاف برتن میں پاک پانی لے کر پاک صاف اونچی جگہ پر بیٹھیں، قبلہ کی طرف منہ کر لیں تو اچھا ہے۔ میرے مرشد حضرت خواجہ سید محمد عبداللہ حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے کہ وضو سے پہلے اپنے دل کی گہرائیوں سے یہ نیت کر لیا کرو کہ اللہ میں آپ کی توفیق سے اپنے ظاہر کو پاک کرتا ہوں، آپ اپنی قدرت سے میرے باطن کو پاک فرما دیجئے۔ اس طرح نیت کر لی جائے تو بہت فیض و برکات اور خوب پاکیزگی حاصل ہوگی۔ پھر بسم اللہ پڑھیں اور 3 مرتبہ گٹوں تک ہاتھ دھوئیں، 3 مرتبہ کلی کریں، پھر مسواک کریں۔ اگر مسواک نہ ہو تو انگلی سے دانت مل لیں، پھر 3 بار ناک میں پانی ڈال کر بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے ناک صاف کریں۔ پھر 3 مرتبہ چہرہ دھوئیں، پیشانی کے بالوں سے ٹھوڑی کے نیچے تک اور دونوں کانوں تک چہرہ دھونا چاہیے۔ پھر کونیوں سمیت دونوں ہاتھ دھوئیں، پہلے دایاں ہاتھ 3 بار، پھر بایاں ہاتھ 3 بار دھوئیں، پھر ہاتھ تر کر کے سر کا مسح کریں، اس کے بعد کانوں کا مسح کریں، پھر گردن کا مسح کریں۔ مسح ایک بار کرنا چاہیے، پھر 3 مرتبہ دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھوئیں، پہلے دایاں پھر بایاں پاؤں دھونا چاہیے اور ہاتھ کی انگلی سے پاؤں کی انگلی کا خلال کرنا چاہیے۔ نیز جو مرد اور عورتیں ہاتھ اور پیر میں انگوٹھی یا چھلے پہنتے ہیں، ان کو چاہیے کہ ان کو ہلا لیں۔ اگر ان کے نیچے پانی نہ پہنچا تو سری سے وضو ہی نہ ہوگا، جب وضو نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی۔ یہی حکم دوسرے سخت زیور اور جسم سے لگی چوڑیوں کا بھی ہے، ان کو بھی ہلا لینا چاہیے۔ وضو کے مستحبات و آداب۔ وضو کے درمیان دنیوی گفتگو نہ کی جائے۔ وضو کے بعد بچے ہوئے پانی کو کھڑا ہو کر یا بیٹھ کر پینا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وضو کے بچے ہوئے پانی کو کھڑے ہو کر پینا ثابت ہے۔ وضو کے بعد قبلہ رخ کھڑے ہو کر کلمہ شہادت پڑھیں کہ حدیث میں اس کی فضیلت آئی ہے۔ نمبر 4، وضو کے بعد یہ پڑھنا منقول ہے۔ نمبر 5، اگر وقت مکروہ نہ ہو تو وضو کے بعد تحیۃ الوضو کی نیت سے 2 رکعت نفل پڑھ لیے جائیں۔ لوگوں کے موصول شدہ حیران کن مشاہدات۔ ½ کلو کے برابر رسولی۔ حضرت جی دامت برکاتہم میرے وائف کے پیٹ میں رسولی تھی، جو کہ لیڈی ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ مالٹے سے تھوڑی بڑی ہے اور اس کا وزن تقریباً ½ کلو ہے۔ تو میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم وضو کے بعد 3 گھونٹ پانی اس نیت سے پیا کرو کہ اس کی برکت سے یہ رسولی ختم ہو جائے، اور چوتھا گھونٹ پیٹ پر لگا لیا کرو، اللہ پاک اس عمل کی برکت سے شفا دے گا۔ تقریباً 1 مہینے تک یہی عمل کرتے رہے، اور پھر جب الٹرا ساؤنڈ کروایا تو وہ ڈاکٹر کہنے لگی وہ رسولی تو بالکل ختم ہی ہو گئی ہے، بالکل نظر نہیں آ رہی، جبکہ اس سے پہلے جس ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ پیٹ میں رسولی، اس ڈاکٹر کا اپنا آپریشن ہوا ہے اور وہ ہاسپٹل میں پڑی ہوئی ہے۔ گھٹنوں کا درد ختم۔ مجھے ایک عرصے سے گھٹنوں کی بیماری سے ڈاکٹروں نے کموڈ استعمال کرنے کی تلقین کی، کام کاج پر پابندی لگا دی، سیڑھیاں چڑھنے سے منع کر دیا، بس بالکل ہی بیڈ سے لگا دیا، بہت دعائیں بھی دیں، لیکن ان دعاؤں سے کچھ فرق نہ پڑا۔ درد تھا کہ ختم ہونے کا نام ہی نہ لیتا تھا، بس بے بس اور ناامید ہو کر دوائیاں لینا بھی چھوڑ دی تھی۔ پھر میں نے وضو کے بعد 3 گھونٹ پانی پینا شروع کر دیا
اور صرف وضو کے بعد 3 گھونٹ پانی کی برکت سے میرا گھٹنوں کے درد کا مسئلہ حل ہو گیا اور میں بالکل ٹھیک ہو گئی۔ سر کے درینیا درد کا علاج میرے ایک بہت ہی قریبی دوست ہیں، ان کا تعلق راجن پور سے، لاہور سے BCom کیا ہے۔ وہ میرے ساتھ آپ کے درس پر آتے رہتے تھے۔ وہ بتا رہے تھے کہ مجھے مدتوں سے سر کا درد تھا، یعنی بہت ہی لمبے عرصے سے تھا۔ کافی علاج کروایا مگر درد ٹھیک نہیں ہوتا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ جب سے وضو کے بعد 3 گھونٹ پانی پینے والا عمل شروع کیا ہے، اس دن سے سر کا درد اللہ پاک نے ٹھیک کر دیا ہے۔ پیٹ کا درد ختم۔ میرے پیٹ میں بہت درد تھا۔ حکیم صاحب نے درس میں وضو کے بعد 3 گھونٹ پانی پینے کا جو عمل بتایا تھا وہ کیا، اور ایک لاہوتی وضو کے بارے میں بتایا تھا وہ بھی کیا۔ میرا درد اسی وقت ٹھیک ہو گیا۔ وضاحت: لاہوتی وضو کا طریقہ یہ ہے کہ وضو کرتے وقت مکمل سنتوں کا خیال رکھا جائے اور ہر عضو کو دھوتے وقت گناہوں کے دھلنے کا تصور کیا جائے۔ مثلا کولی کرتے وقت زبان سے ہونے والے گناہ، غیبت، چغلی، جھوٹ، گالی وغیرہ دھلنے کا تصور کیا جائے۔ اسی طرح ہر اعضاء کو دھوتے وقت اس سے متعلقہ گناہ دھلنے کا سوچا جائے۔ سر کے مستقل درد کا علاج: میری ایک شاگرد تھی جس کے سر میں اکثر بہت زیادہ درد رہتا تھا، جس کی وجہ سے وہ بہت ڈسٹرب رہتی تھی۔ میں نے ہمیشہ اسے وضو کے بعد 3 گھونٹ پانی کا کہا اور چوتھا گھونٹ سر پر لگانے کو کہا۔ اس نے یہ عمل شروع کیا، تب سے اس کے سر کا درد غائب ہو گیا ہے۔ یہ اس بابرکت عمل کی برکت ہے۔ ہڈیوں کی TB کا خاتمہ: میں نے وضو کے بعد 3 گھونٹ پانی کے بارے میں جب سنا تو مسائل اور بھی تھے، مگر اس وقت سب سے بڑا مسئلہ میری والدہ کی صحت کا تھا۔ میں نے اس نیت سے پینا شروع کر دیا کہ اللہ پاک میری والدہ کو صحت دے۔ ان کو ہڈیوں کی TB ہو گئی تھی، بس یقین کے ساتھ میں نے یہ عمل شروع کر دیا تو ان کے جسم کے تمام درد ختم ہونا شروع ہو گئے۔ شدید کھانسی کا خاتمہ: میری بھتیجی کو شدید کھانسی اور ریشہ بہت زیادہ تھا۔ ڈاکٹروں نے ہاسپٹل جانے کا مشورہ دیا، انہوں نے دوائیاں لکھیں، سب دوائیں کھلائیں، مگر اس کی کھانسی کو کوئی فرق نہ پڑا اور پورا گھر اس کی تکلیف کی وجہ سے ڈسٹرب تھا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر ایسا کیا کریں کہ اس کو کچھ دیر کے لیے آرام آ جائے۔ پھر مجھے وضو کے بعد 3 گھونٹ پانی پینے کا عمل یاد آیا۔ میں نے اس کی نیت کر کے وضو کے بعد 3 گھونٹ پانی پیا تو اس کی کھانسی بند ہو گئی۔ سارے کہتے ہیں اس کی کھانسی خود ہی ٹھیک ہو گئی ہے۔ میں نے انہیں بتایا کہ نہیں، یہ تو وضو کے پانی سے ٹھیک ہوئی ہے۔ گردوں کے درد کا علاج: درس میں آنے سے سکون ملا، جس دن نہ آئے لگتا ہے کوئی چیز کھو دی ہے۔ میرے گردے میں بہت زیادہ درد تھا، کسی حال میں سکون نہ تھا۔ جب سے میں نے وضو کے بعد 3 گھونٹ پانی پینا شروع کیے، مجھے سکون ملا اور درد کم ہو گیا۔ گلے کی تکلیف سے نجات: حکیم صاحب، میرے دفتر میں ایک نئی دوست آئی، اس کو گلا خراب رہنے کی شکایت تھی۔ اس کو وضو کے بعد 3 گھونٹ پانی پینے کا بتایا تو اس کا گلا بھی وضو کے بعد 3 گھونٹ پانی سے بہتر ہو گیا۔ مجھے کوئی بھی تکلیف ہو تو میں 3 گھونٹ پانی پی لیتی ہوں تو وہ تکلیف، غم، دکھ، درد اور حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ پیچیدہ مرض سے نجات: میں نے وضو کے بعد 3 گھونٹ پانی پینے سے میرا ایک پیچیدہ مرض ٹھیک ہو گیا۔ برسوں سے مجھے ایک سنگین مرض تھا جس کا میں نے بہت علاج بھی کروایا، کوئی آرام نہ آیا۔ منہ کے چھالوں کا علاج: عید کے دنوں میرے منہ کے اندر چھالے نکل آئے اور ان چھالوں کی وجہ سے کوئی بھی چیز اچھی نہ لگتی تھی۔ منہ میں شدید جلن ہوتی تھی۔ کم مرچوں والا سالن بھی نہیں کھایا جاتا تھا۔ 3 سے 4 نوالے لیتا تو اس کے ساتھ 2 یا 3 گلاس پانی پی لیتا۔ میری پوری عید انہی چھالوں کی نذر ہو گئی۔ پھر میں نے ہر نماز سے پہلے وضو کے بعد 3 گھونٹ پانی پینا شروع کر دیا۔ تقریباً 2 دن نہیں پیا ہوگا تو میرے منہ کے چھالے بالکل ہی ختم ہو گئے کہ جیسے کبھی ہوئے ہی نہ تھے۔ دانے ختم ہو گئے حضرت، میرے منہ میں موٹے موٹے پیپ والے دانے نکل آئے۔ پھر میں نے وضو کے بعد 3 گھونٹ پانی کا عمل کیا تو دانے بالکل ختم ہو گئے۔ پالتو مور کی بیماری ختم۔ ابھی پچھلے ہفتے ہی ہمارا ایک بہت خوبصورت مور شدید بیمار ہو گیا۔ ہم نے اپنے طور پر اس کا علاج بھی کیا مگر مرض بڑھتا گیا۔ ایک دن میں اسے دیکھنے گئی تو اس کے چہرے کی اداسی نے میرے پاؤں کے نیچے سے زمین کھسکا دی۔ مجھے زندگی میں پہلی مرتبہ احساس ہوا کہ واقعی زندگی کی روشنی آنکھوں میں ہوتی ہے، جو کہ مور کی آنکھوں میں ناپید تھی۔ میں نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھ پر رکھا اور بے اختیار رونے لگی اور اللہ سے اپنی بے بسی کی فریاد کرنے لگی۔ پھر میں نے وضو کیا اور وضو کے بعد 3 گھونٹ پانی ایک برتن میں جمع کیا اور اس مور کو پلا دیا۔ پھر میں نے اذان اور سورہ مومنون کی آخری 4 آیات 7 بار اس وظیفے پر پڑھ کر مور کے پہلے دائیں کان میں پھونک ماری، پھر اس طرح پڑھ کر بائیں کان میں پھونک ماری اور ہمارا مور بالکل ٹھیک ہو گیا۔ یعنی سورہ مومنون اور اذان کی دونوں چیزیں 7 بار پڑھیں۔ سورہ مومنون کی آخری 4 آیت 7 بار اور اذان بھی 7 بار پڑھ کر مور کے کان میں پھونک دی، اس سے بھی اس کو آرام آ گیا۔ گرمی دانے ختم۔ حکیم صاحب، میرا ایک چھوٹا بھائی ہے حمزہ، اس کی عمر 14 سال ہے۔ اس کے جسم پر گرمی دانے بہت زیادہ ہو گئے تھے۔ اس نے وضو کے بعد 3 گھونٹ پانی والا عمل کیا
اور اس عمل سے اس کے گرمی دانے ختم ہو گئے۔ حضرت وہ بہت شرارتی بھی ہے، بس ہر وقت کھیلتا رہتا ہے، قرآن پاک نہیں پڑھتا اور اسکول بھی نہیں جاتا۔ ایک بار گھر سے باہر کھیلنے گیا اور جب واپس آیا تو ماما کی ڈانٹ کا ڈر تھا، تو اس نے 11 بار یا فیس پڑھ لیا تو ماما نے اسے کچھ نہیں کہا۔ پیٹ کے مروڑ سے نجات۔ محترم حضرت حکیم صاحب، میں اپنے دفتر میں بیٹھی ہوئی تھی کہ اچانک دفتر کے کھانے کے بعد میرے پیٹ میں درد کا گولا اٹھا۔ پھر میں نے وضو کے بعد 3 گھونٹ پانی درد سے چھٹکارے کی نیت سے پیا تو تھوڑی دیر بعد درد ٹھیک ہو گیا۔ الرجی سے شفا یابی۔ وضو کے بعد 3 گھونٹ پانی پینے والا عمل حیرت انگیز تبھی بھی سکن الرجی کا مسئلہ ہو جاتا ہے، خاص طور پر جب کسی تکلیف کی وجہ سے انگریزی دوا گھونٹ پانی والا عمل شروع کر دیا، بغیر کسی دوا کے حیرت انگیز طور پر آرام آ گیا۔ شدید گرمی میں پسینوں سے نجات۔ حضرت جی، وضو کے بعد 3 گھونٹ پانی کے عمل سے میں نے بڑے فائدے حاصل کیے۔ یہ فائدہ ایک ہوا کہ میں بیکری میں کام کرتا تھا، مجھے گرمی بہت لگتی تھی اور مجھے کھڑے کھڑے پسینے آتے تھے۔ میں اس بیماری سے بہت پریشان تھا۔ جس دن سے یہ عمل کیا اب میں ٹھیک ہوں، روزے بھی پورے رکھے۔ طبیعت میں غصہ اور سختی کا علاج۔ حضرت آپ نے وضو کے بعد 3 گھونٹ پانی کا عمل بتایا تھا، ہمارے مدرسے میں اساتذہ نے بھی کیا اور اس کے بہت ہی زیادہ نفع پائے۔ پہلے میں کسی خاص مقصد سے تو نہیں پیتی تھی، بس یہ پتا تھا کہ اس سے طبیعت میں نرمی اور بردی آ جاتی ہے، غصہ کم ہو جاتا ہے۔ پھر اس کا تجربہ میں نے خود کیا تو واقعی میری طبیعت میں نرمی آ گئی۔ گندے خیالات سے نجات۔ حضرت صاحب، میں نے درس میں آپ نے فرمایا تھا کہ وضو کے بعد گھونٹ پانی پیا کریں، یہ میں نے بارہا آزمایا ہے، بہت ہی فائدہ مند اور لاجواب ہے۔ میں نے منہ کے دانوں کے لیے وضو کے بعد 3 گھونٹ پانی پیا، دانے بالکل ختم ہو گئے۔ ایک دفعہ میں بیمار ہو گئی تو دعا کے ساتھ میں نے یہ عمل کیا تھا کہ کچھ برے خیالوں اور سوچوں کے لیے بھی میں نے یہ عمل کیا ہے، ایک دن یا چند دنوں میں ٹھیک ہو گئی۔ 20 سال پرانا بلڈ پریشر ختم۔ میری امی کو بلڈ پریشر کی بیماری 20 سال سے تھی، بی پی ہمیشہ ہائی رہتا تھا، لو بہت کم ہوتا تھا، بہت علاج کروائے لیکن بی پی کی گولی روزانہ کھانی پڑتی تھی، پھر کہیں جا کر کنٹرول رہتا، لیکن امی سے گولی پابندی سے نہیں لی جاتی تھی۔ وہ بہت پریشان تھی کہ یہ دوائیاں تو جان ہی نہیں چھوڑتی، سب کہتے تھے بی پی کی دوائی تو ہر روز کھانی چاہیے تو پھر بی پی کنٹرول میں رہتا، یہ دوائی ایک دفعہ لگ جائے تو مرنے کے بعد ہی جان چھوڑتی ہے، نہ کھائیں تو مسئلہ بن جاتا ہے۔ بلڈ پریشر بہت بڑی بیماری ہے۔ امی کا بی پی لو تو ہونا نہیں تھا، ہمیشہ ہائی ہی رہتا تھا، ہر وقت سرخ چہرہ اور سر میں درد رہتا تھا۔ ایک دن آپ کے کیسٹ سن رہے تھے، موضوع تھا وضو کے برکت والے پانی کے کیا کیا فائدے۔ امی نے اسی دن سے اس عمل پر کرنا شروع کر دیا، وضو کے بعد 3 گھونٹ پانی پینے شروع کر دیا۔ یقین کریں حضرت صاحب، اب میں امی کا بی پی چیک کرتی ہوں تو نارمل رہتا ہے، نہ ہائی نہ لو۔ امی بہت خوش ہیں، دوائی سے بھی جان چھوٹ گئی، ورنہ روزانہ دوا لینی پڑتی تھی اور آرام پھر بھی نہیں آتا تھا۔ امی کا بی پی بالکل ٹھیک ہو گیا، صرف اور صرف وضو کے بعد 3 گھونٹ پانی کی برکت سے۔ اللہ کا کرم ہے کہ 20 سال پرانے بلڈ پریشر سے جان چھوٹ گئی اور بی پی نارمل ہونے لگا۔ اب ہم سب بھی وضو کے بعد 3 گھونٹ پانی ضرور پیتے ہیں۔ اس کے علاوہ امی کے گھٹنوں میں درد رہتا تھا، جس میں درد تھا، اللہ کے کرم سے وہ بھی ختم ہو گیا اور اب چکر بھی کم آتے ہیں۔ یہ بہت بابرکت پانی ہے۔ کمر کے درد سے مستقل آرام۔ میری کمر میں بائیں جانب شدید درد رہتا تھا، میں انجیکشن لگوا لیتا تھا جس سے 2-3 دن بعد فرق رہتا، پھر درد شروع ہو جاتا۔ پھر میں نے وضو کے بعد 3 گھونٹ پانی کا عمل شروع کیا، اس سے مجھے آرام آ گیا اور اللہ کا کرم ہے کہ مجھے شفا ہوئی۔ نا امید مریضہ کی کھانسی کا علاج۔ میری ریڈی میڈ کپڑوں کی دکان ہے، پچھلے دنوں میرے پاس شاپنگ کے لیے خاتون آئی، انہیں بہت زیادہ کھانسی آ رہی تاکہ کھانستے کھانستے ان کا سانس اکھڑنے لگا۔ میں اسی وقت دکان پر بیٹھا 2 انمول خزانے پڑھ رہا تھا، میں نے جلدی سے گلاس میں پانی لے کر اس پر 2 انمول خزانے پڑھ رہا تھا میں نے جلدی سے گلاس میں پانی لے کر ان پر 2 انمول خزانے کے وظیفے کی پھونک ماری اور کہا کہ آنٹی یہ پی لیں، اس سے انہیں فاقہ ہوا۔ میں نے کہا کہ ایسا کریں، ہر وضو کے بعد 3 گھونٹ پانی اس کھانسی کی نیت سے پیا کریں اور اللہ شافی، اللہ کافی اور اللہ معافی کہہ لیا کریں۔ اگلے ہفتے وہ خاتون دوبارہ میری دکان ڈھونڈتے ہوئے آئیں اور بے ساختہ کہنے لگی کہ میرے گھر میں سارے ڈاکٹر ہیں، میں نے ان سے بھی علاج کروایا اور پھر دبئی جا کے بھی اور پتہ نہیں کہاں کہاں سے اپنا علاج کروایا، یہاں تک کہ تمام ہسپتالوں کا چکر لگایا، لیکن میرا مسئلہ حل نہیں ہوا۔ جب سے میں نے وضو کے بعد 3 گھونٹ پانی والا عمل کیا، میں شفا یاب ہوگی۔ میں نے دوبارہ ٹیسٹ کروائے، سارے ٹیسٹ کلیئر ہو گئے۔ مجھ سے سارے پوچھتے ہیں کہ کہاں سے علاج کروایا، کون سے ڈاکٹر کے پاس گئی تھی۔ اب وہ خاتون بھی سب کو یہی عمل بتاتی ہیں۔ میں نے اس خاتون کو 2 انمول خزانے بھی
دیے اور وہ کہہ رہی تھی کہ میں انشاءاللہ تسبیح خانے درس سننے بھی ضرور جایا کروں گی۔ ناک کا دانہ ختم۔ حضرت جی 2 مرتبہ ایسا ہوا کہ میرا منہ پک جاتا تھا کہ میں کچھ کھا نہیں سکتی تھی۔ میں نے وضو کے بعد 3 گھونٹ پانی اس نیت سے پیے تو اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا عطا فرمائی۔ میں نے وضو کے بعد 3 گھونٹ پانی کو نگاہوں کی بد نگاہی سے حفاظت کے لیے پیے تو اللہ تعالیٰ نے میری نظروں کی بھی حفاظت فرما دی۔ میری ناک کے دائیں نتنے میں دانہ بنا ہوا تھا اور وہ اتنا بڑا تھا کہ جس کی وجہ سے میری ناک بند ہو گئی۔ میں نے وضو کے بعد 3 گھونٹ پانی پیے، اس سے میری تکلیف دور ہو گئی۔ گزشتہ دنوں مجھے بخار تھا، نزلہ، زکام، کھانسی، سر میں درد اور سارا جسم پھر درد کر رہا تھا۔ آپ یقین کریں میں نے صرف ایک دفعہ وضو کے بعد 3 گھونٹ پانی پیا اور اللہ نے مجھے شفا عطا فرما دی۔ بلڈ پریشر نارمل ہو گیا۔ میرا بلڈ پریشر ہر وقت ہائی رہتا تھا، لیکن وضو کے بعد 3 گھونٹ پانی کے چوتھا گھونٹ اپنے سر پر ڈال لیتا ہوں، اس سے میرا بلڈ پریشر نارمل رہتا ہے اور اسی پانی کی برکت سے میرا معدہ بھی ٹھیک رہتا ہے اور اس میں کوئی تذابیت تبخیر وغیرہ نہیں ہوتی۔ اللہ پاک کا شکر ہے کہ جو مال یہاں تسبیح خانے سے ملتے ہیں وہ اختیار کر لیتا ہوں اور آگے بھی بتاتا رہتا ہوں۔ جگر اور پیٹ کے درد سے نجات۔ 2 سال پہلے میرے پیٹ میں شدید درد ہوا، کئی ڈاکٹروں کو دکھایا لیکن کسی کو بھی مرض کی اصل وجہ معلوم نہ ہوئی۔ پھر ایک دوست کے ذریعے بڑی مشکل سے آغا خان ہسپتال کے ایک ڈاکٹر سے وقت لیا، ان سے چیک اپ کروایا تو انہوں نے بتایا کہ آپ کے جگر کے اوپر چربی آ رہی ہے جس کی وجہ سے وہ پسلیوں سے ٹکراتا ہے تو درد ہوتا ہے۔ میں آپ دامت برکاتہم کی خدمت میں آیا، آپ نے مجھے وضو کے بعد 3 گھونٹ پانی والا عمل بتایا اور دوائی دی۔ میں نے وہ عمل شروع کر دیا اور تیسرا گھونٹ آدھا پی کے باقی آدھا میں اپنے پیٹ پر مل لیتا تھا۔ اس سے اتنا فائدہ ہوا کہ درد کی شدت بالکل ختم ہوگی اور میرا مسئلہ حل ہو گیا۔ الحمدللہ 6 ماہ کا عرصہ بالکل خیریت سے گزر گیا ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے۔ سینے کی جلن سے چھٹکارا۔ میرے سینے کے اندر جلن مسلسل رہتی تھی، میں نے وضو کے بعد 3 گھونٹ پانی اس کی نیت کر کے پینا شروع کر دیا، جلن بالکل ختم ہو گئی۔ چہرے کے داغ ختم۔ میرے چہرے پر الرجی تھی اور سیاہ داغ تھے، کئی علاج کروا چکی تھی، کوئی خاطر خواہ فائدہ نہ ہوا۔ میں نے وضو کے بعد 3 گھونٹ پانی پینا شروع کیا، اس سے مجھے 99% فرق پڑا ہے۔ ہر قسم کی تکلیف کے لیے، مجھے اگر سر درد ہو یا پیٹ میں تکلیف ہو، غرضی کوئی بھی مسئلہ ہو، میں وضو کے بعد 3 گھونٹ پانی اس کی نیت کر کے پیتی ہوں اور چوتھا گھونٹ درد والی جگہ پر لگا لیتی ہوں، فوراً فرق پڑ جاتا ہے۔ مقد کے دانوں کا علاج۔ میرے ماموں کے مقد پر پیپ والے 3 دانے ہو گئے، انہوں نے 2 دفعہ آپریشن کرایا لیکن کوئی فرق نہ پڑا، دوبارہ ہو جاتے تھے۔ میری نانی اماں نے ماموں کی نیت کر کے وضو کے بعد 3 گھونٹ پانی پینا شروع کر دیا، وضو کے پانی کی برکت سے انہیں خود پتہ نہیں چلا وہ کیسے ٹھیک ہو گئے اور تیسرے آپریشن کی ضرورت نہ پڑی۔ روحانی جسمانی سکون۔ درس میں آنے سے ذہنی سکون اور دلی اطمینان نصیب ہوا، یوں محسوس ہوتا ہے جیسے اللہ کی راہ میں نکل پڑے ہیں اور حکیم صاحب ہمیں اللہ سے ملانے کا ذریعہ ثابت ہوئے ہیں۔ ایک دن میرے پیٹ میں بہت سخت درد تھا، اس پیٹ درد میں میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو جاتی تھی، میں نے اس کی نیت کر کے وضو کے بعد 3 گھونٹ پانی پیا، اس کے بعد درد ایسا ختم ہوا جیسے تھا ہی نہیں۔ بازو کا درد منٹوں میں ٹھیک۔ ایک دن بازو میں شدید درد ہو رہا تھا، اٹھایا بھی نہیں جا رہا تھا، میں نے سچی نیت کر کے وضو کے بعد 3 گھونٹ پانی پیے، فوراً آرام آ گیا۔ ہیپاٹائٹس کا علاج۔ میری امی کا ہیپاٹائٹس سی تھا، ان کا گلا بالکل بند ہو گیا تھا، پانی بھی نہ گزرتا تھا اور منہ میں چھالے نکل آئے تھے۔ میں نے انہیں وضو کے بعد 3 گھونٹ پانی پینے کو بتائے، وہ بالکل ٹھیک ہوگی۔ ہر تکلیف کے لیے لاجواب عمل۔ مجھے جو بھی تکلیف ہو میں وضو کے بعد 3 گھونٹ پانی پی لیتی ہوں، فرق پڑ جاتا ہے۔ یہاں آ کر اللہ کا کرم حاصل ہوا، اللہ کو پانے میں زیادہ آسانی ہوئی ہے۔ ایک ولی اللہ سے ملاقات میری خواہش تھی جو پوری ہوئی، جس کے لیے بھی درس میں دعا مانگوں وہ قبول ہو جاتی ہے۔ میں یہاں اپنی آخرت کو سنوارنے آتی ہوں، درس میں نہ آؤں تو بے چین رہتی ہوں۔ سر کا درد ختم۔ مجھے بہت زیادہ چکر آتے تھے جس کی وجہ سے میں اکثر باتھ روم میں گر جاتی تھی، وضو کے بعد 3 گھونٹ پانی اسی نیت سے پینا شروع کیے، کچھ عرصے کے بعد گرنا بند ہوگی، صبح اٹھتے ہی سر میں درد رہتا تھا لیکن وضو کے بعد 3 گھونٹ پانی پینے سے اب نہیں ہوتا۔ بچے کا دودھ چڑھانے کے لیے۔ میری چھوٹی بیٹی 2 سال کی ہوئی، میں نے اسے دودھ چڑھایا تو گائے کے دودھ یا ڈبے کے دودھ دونوں سے اس کو شدید گلے میں تکلیف، ریشہ، بلغم، چیسٹ انفیکشن ہو جاتی تھی، میں بہت پریشان تھی۔ کسی نے کہا دودھ میں زعفران ڈال کر ابالنے کے بعد دو، کسی نے کیا کہا، کسی نے کیا، ہر طرح کی کوشش کر کے دیکھ لی، 2-2.5 ماہ گزر گئے اور ہر 10 دن بعد بیٹی بیمار ہو جاتی۔ وضو کے بعد 3 گھونٹ پانی میں نے بیٹی کی نیت سے پینے شروع کر دیے، اس کے بدولت میری بچی کو اللہ نے ایسی شفا دی کہ دونوں دودھ اس کو ہضم ہونے لگ گئے۔ وضو کے بعد چوتھے گھونٹ کی وجہ سے میرے سر کا درد ٹھیک ہو گیا، اللہ کا شکر اور اللہ کا احسان ہے۔ فوری طبیعت ٹھیک۔ کتنی ہی دفعہ بہت طبیعت خراب ہوئی، بس وضو کے بعد 3 گھونٹ پانی پینے سے طبیعت میں فوراً بہتری آ جاتی ہے۔ اگر بچوں کی طبیعت خراب ہو تو بھی فوراً ان کی نیت کر کے وضو کے بعد 3 گھونٹ پانی پی لیتی ہوں تو وہ بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں، فوری شفا کے لیے۔
آپ کے درس میں نے وضو کے بعد 3 گھونٹ پانی پینے کے فضائل اور فوائد سنے تھے۔ سننے کے بعد اس پر عمل کرنے کا شوق پیدا ہوا۔ اللہ کا شکر ہے، میں جب بھی جس نیت سے بھی وضو کے بعد 3 گھونٹ پانی پیتی ہوں مجھے اس سے فوری شفا ہو جاتی ہے۔ بلڈ پریشر کے مرض سے نجات۔ میری بڑی ہمشیرہ کی 70-75 برس عمر ہے۔ ان کو بلڈ پریشر کا مسئلہ تھا۔ ان کا بلڈ پریشر اکثر ہائی رہتا تھا۔ میں نے انہیں ایک مرتبہ وضو کے بعد 3 گھونٹ پانی والا عمل بتایا لیکن انہوں نے نہ کیا۔ 3-4 دن پہلے انہوں نے مجھ سے فون پر پوچھا کہ آپ نے کیا عمل بتایا تھا۔ میں نے دوبارہ وہی عمل انہیں اچھی طرح سمجھا دیا کہ پہلے گھونٹ پر اللہ شافی، دوسرے پر اللہ کافی اور تیسرے پر اللہ معافی کہنا، تو انہوں نے یہ عمل شروع کر دیا۔ آج جب فون پر بات ہوئی تو میں نے حال احوال پوچھا تو کہنے لگی کہ الحمدللہ اب لگتا کہ میں ٹھیک ہو گئی ہوں، پتے کا درد ختم۔ وضو کے بعد 3 گھونٹ پانی کی برکت سے پتے کا درد ختم ہو گیا۔ مجھے کچھ دن پہلے جگر والی جگہ پر کافی شدید درد تھا اور کبھی کم ہو جاتا تو کبھی زیادہ ہو جاتا اور کبھی آرام آ جاتا، لیکن کچھ دنوں کے کافی زیادہ اور مسلسل ہو رہا تھا۔ تو میں نے وضو کے بعد 3 گھونٹ اس درد کا تصور کر کے پیے تو صرف 2 دن کے اندر آرام آ گیا۔ وہ دن ہے اور آج کا دن تقریباً 5 سے 6 ماہ ہو گئے ہیں، پھر کبھی نہیں ہوا۔ میرے پاؤں کے انگوٹھے کا ناخن اندر جلد میں چلا گیا اور وہاں پر ریشہ پڑ گیا۔ ڈاکٹروں کے پاس اس کا ایک ہی حل تھا کہ ناخن نکلوا دیں، تب ہی یہ ٹھیک ہوگا، کیونکہ ناخن جلد میں چلا گیا ہے تو اس سے انفیکشن ہو گیا۔ لیکن میں نے وضو کے بعد 3 گھونٹ پانی اس نیت سے پیے اور چوتھا گھونٹ اس زخم پر لگایا۔ صرف 2 سے 3 بار یہ عمل کیا تو میرا وہ زخم بالکل ٹھیک ہو گیا، درد اور سوزش بھی ختم ہو گئی، اور یہ سب وضو کے بچے ہوئے پانی کی برکت سے ہوا۔ وضو کے بعد 3 گھونٹ پانی سے روحانی سکون ملا اور برے خیالات اور وسوسوں سے نجات ملی۔ اس کے علاوہ پیٹ کی خرابی سے نجات ملی۔ آپ کی تعلیمات اور درس میں حاضری سے فلموں، گانوں، دوسرے مکروہات سے نجات مل گئی، جس کی وجہ سے ہمیشہ آپ کے لیے دعا گو رہوں گا۔ کمزوری دور ہوگی۔ محترم حضرت حکیم صاحب، پچھلے درس میں مجھے بہت کمزوری محسوس ہو رہی تھی اور میرے پاؤں کی وینز ایک دوسرے کے اندر جا رہی تھی۔ میں نے وضو کے لیے اسی حالت میں ہمت کی اور وضو کے بعد 3 گھونٹ پانی پیا اور ساتھ ہی 11 بار یا حفظو پڑھ کر دم کیا تو درد ٹھیک ہو گیا۔ ہر دعا میں شفا۔ میں وضو کے بعد 3 گھونٹ پانی پیتی ہوں اور چوتھا گھونٹ لے کر اس پر شفا کی نیت سے ہر نماز کے بعد اللہ تعالیٰ سے بھی دعا کرتی ہوں، اور تاثیر بڑھانے کے لیے زمزم کا پانی اور بارش کا پانی دونوں ملا کر اس سے دعائی لیتی ہوں۔ میرے کریم رب نے ایسا کرم کرنا شروع کیا کہ مجھے شفا نصیب ہو گئی۔ نزلہ زکام ختم۔ مجھے کئی دنوں سے نزلہ زکام تھا۔ وضو کرنے کے لیے بیٹھی تو دل میں ایک بات آئی کہ اگر وضو کے بعد 3 گھونٹ پانی اس نیت سے پیوں تو نزلہ ختم ہو جائے گا۔ میں نے پانی پیا تو واقعی ختم ہو گیا، اور ایسا کبھی بار اور کئی معاملوں میں بھی ہوا ہے۔ حضرت صاحب، میری کلاس میں ایک دوست ہے، اس نے مجھ سے کہا کہ میرے لیے دعا کرو کہ میں نماز پڑھنے لگ جاؤں۔ مجھ سے نماز کی پابندی بالکل نہیں ہوتی۔ میں نے اس لڑکی کو وضو کے بعد 3 گھونٹ پانی کا عمل بتایا اور وہ یہ عمل لے کر بہت خوش ہوئی اور مجھے کہنے لگی کہ جو بھی تم درس میں سنا کرو وہ مجھے بھی ضرور بتایا کرو۔ میں اس کو آہستہ اعمال بتاتی ہوں، جیسا کہ حضرت جی آپ ہمیں آہستہ آہستہ ہماری سمجھ کے مطابق اعمال بتاتے ہیں تاکہ ہضم ہو جائیں۔ تو اس لڑکی نے عمل بہت خوش دلی سے کیا۔ 1 ہفتے کی چھٹیوں کے بعد وہ مجھے دوبارہ ملی، خوش تھی، بتایا کہ میں نے عمل کیا اور میں نماز پڑھنے لگ گئی ہوں۔ مجھے حد درجہ کی خوشی ہوئی۔ میں نے اسے کہا کہ تفصیلاً بتاؤ، تو کہنے لگی کہ پہلے میں نے وضو کیا اور ساتھ ہی وضو کے بعد 3 گھونٹ پانی کا عمل بھی یاد آ گیا، تو اپنے دل کو روشن کرنے کے نیت سے 3 گھونٹ پانی کے پیے، پھر قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دی۔ پھر ظہر کی اذان ہوئی تو کچھ دیر بعد ظہر کی نماز پڑھی۔ کہنے لگی کہ آج میرا خود بخود دل کیا کہ میں نماز پڑھوں۔ یہ سب کچھ اس بابرکت عمل کی وجہ سے ہوا اور میرا دل بہت مطمئن ہے۔ ٹانسلز کی تکلیف ختم۔ مجھے پچھلے ہفتے ٹانسل کی بہت سخت تکلیف ہو گئی، یہاں تک کہ مجھ سے لعاب بھی اندر لے جانا مشکل ہو گیا تھا۔ میں نے وضو کے بعد 3 گھونٹ پانی اس نیت سے پینا شروع کر دیا۔ تقریباً 2 ہی دن پیا تھا، اس سے ٹانسلز کا مسئلہ ختم ہو گیا اور ایسے تکلیف ٹھیک ہوئی کہ جسے کبھی ہوئی ہی نہیں تھی۔ یہ سب اعمال سے ممکن ہے۔ فالج کے مرض سے نجات۔ میری چھوٹی بہن امریکہ میں رہتی ہے۔ رمضان کے مہینے میں اس کو بائیں جانب فالج ہو گیا۔ وہ کافی پریشان تھی، اس کا بلڈ پریشر بہت زیادہ ہائی ہو گیا تھا۔ میں نے کہا کہ تم سب کچھ چھوڑو، میں تمہیں وہ چیز بتاتا ہوں۔ ایک تو وضو کے بعد 3 گھونٹ پانی اس کی نیت سے پی لیا کرو، اور دوسرا تم 7 مرتبہ اذان پڑھ کر اپنے بائیں کان میں پھونک مار لو۔ اس نے کہا کہ میں 5 سورہ پڑھ رہی ہوں۔ میں نے کہا کہ تم وہ بھی پڑھتی رہو اور یہ عمل بھی کر لو۔ رمضان بھی گزر گیا اور عید بھی گزر گئی۔ انہی دنوں میری بہن کا فون آیا اور کہنے لگی کہ آپ نے جو وضو کے بعد 3 گھونٹ پانی والا عمل بتایا تھا، اس سے میرا فالج اور بلڈ پریشر سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے، مجھے دعائیں دے رہی ہو سکتا ہے کہ آج کل میں پھر اس سے بات نہ ہو جائے۔ اب وہ اتنی خوش ہے کہ مجھے دعائیں دے رہی ہے، اگر مزید اس سے بات ہوگی تو بھی وہ یہی انشاءاللہ عرض کر دوں گا
ڈینگی بخار کا علاج۔ پچھلی 2 جمعرات میں بخار کی وجہ سے درس پر نہیں آ سکا، مجھے ڈینگی ہو گیا تھا۔ یہ بخار ہی عجیب تھا کہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میرے ساتھ، اہلیہ کے ساتھ اور میری بیٹی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ سارا گھر ڈینگی بخار میں مبتلا تھا، نہ نماز پڑھنے کو دل کر رہا، نہ جسم میں بالکل ہمت نہ تھی۔ ہم نے وضو کے بعد 3 گھونٹ پانی پینے والا عمل شروع کر دیا۔ ماشاءاللہ الحمدللہ آج میں ادھر کھڑا ہوں، میں نے وضو کے بعد 3 گھونٹ پانی پیتے ہوئے بخار سے شفا یابی کی نیت کی۔ ڈاکٹر کبھی کہتے تھے پلیٹلیٹس ختم ہو گئے ہیں، کبھی کہتے زیادہ ہو گئے ہیں۔ 15 دن اسی چکر میں پڑے رہے، اب کوئی ٹیسٹ نہیں کروایا۔ میں پہلے بھی 3 گھونٹ پانی پیتا تھا، اب وہ روٹین دوبارہ جاری ہو گئی ہے الحمدللہ۔ الرجی کا خاتمہ، مجھے تقریباً ہر سال الرجی ہو جاتی تھی، تو میں وضو کے بعد 3 گھونٹ پانی پینے والا عمل کرتا رہا۔ اس عمل کی برکت سے میری الرجی ختم ہو گئی، خاص طور پر جب میں سفر کرتا تھا تو جسم پر تھر پڑ جاتے تھے، اب وہ مسئلہ ختم ہو گیا۔ میں ہر بار وضو کے بعد 3 گھونٹ پانی اس نیت سے پیتا تھا اور الرجی سے شفا کا تصور ذہن میں لاتا تھا۔ الحمدللہ وہ بیماری دور ہو گیا۔ شوگر کنٹرول رہتی ہے، مجھے شوگر تھی جو 265 260 تک رہتی تھی، اب میں اس کی نیت سے وضو کے بعد 3 گھونٹ پانی پیتا ہوں اور میری شوگر 130 140 تک ہی رہتی ہے۔ اب میں میٹھا وغیرہ بھی کھا لیتا ہوں اور کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ اپنا کاروبار مل گیا۔ میرے بھائی نئی صاحب لالا موسیٰ میں رہتے ہیں۔ پچھلے دنوں گجرات میں 22 تاریخ کو جو حضرت جی دامت برکاتہم کا درس ہوا، اس میں حاضری دینے کے لیے میرے بھائی نے اپنے مالک دکان سے چھٹی مانگی، لیکن اس نے چھٹی دینے سے انکار کر دیا۔ میرے بھائی نے کہا کہ نوکری رہے یا نہ رہے میں نے درس میں حاضر ضرور ہونا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں درس میں حاضر ہوا، وہاں حضرت حکیم صاحب نے وضو کے بعد 3 گھونٹ پانی پینے والا عمل اور اس کے فوائد بتائے۔ میرے بھائی اکثر نوکری کے لیے پریشان رہتے، سوچتے تھے کہ اپنا کاروبار ہوا۔ انہوں نے یہ عمل صرف 2 مرتبہ عصر کے وقت اور مغرب کے وقت کیا۔ اس کے بعد پتہ نہیں کہاں سے ایک اللہ کا بندہ آیا۔ اس نے پوچھا کیا کرتے ہو؟ بھائی نے کہا کہ ابھی نوکری سے فارغ ہوا ہوں۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، اللہ بہت کریم ہے، تم میرے ساتھ کام کرو، تم کام کو اچھے طریقے سے جانتے ہو، ساری انویسٹمنٹ میری ہوگی اور میں تمہیں بچت کا 50% دوں گا۔ جب میرے بھائی میرے پاس ملنے آئے تو ان کی دکان میں فٹنگ کا کام شروع ہو چکا تھا۔ یہ سب وضو کے بعد 3 گھونٹ پانی پینے کی برکت ہے۔ سردیوں میں زکام سے حفاظت۔ ان سردیوں میں سخت زکام اور گلے کی خرابی کی شکایت سے بہت محسوس کی۔ وضو کے بعد 3 گھونٹ پانی پیے تو سردیوں میں دوبارہ تکلیف نہیں ہوئی، جو کہ اکثر سردی کے موسم میں ہو جاتی تھی۔ معدے کا مسئلہ حل۔ اپنے سسرال گئی تو وہاں میں نے سب کو وضو کے بعد 3 گھونٹ پانی والا عمل بتایا، کیونکہ کسی کو شوگر، کسی کو معدے کی پرابلم، مجھے بھی چونکہ معدے کا مسئلہ بہت زیادہ تھا، بہت سال دوائی کھانی پڑی، جب تک کھاتی رہی ٹھیک رہی، یوں ہی چھوڑی پھر وہی مسئلہ، اب 7 بلڈ پریشر ہونے لگ گیا۔ آخر جب وضو کے بعد 3 گھونٹ والا عمل پتہ چلا اور اس کو کیا تو آج میں الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں۔ بالوں کا گرنا بند۔ میرے بال بہت زیادہ گرتے تھے، میں جب بھی کنگھی کرتا تو میرے ہاتھ میں بال آ جاتے۔ پھر میں نے وضو کے بعد 3 گھونٹ پانی اس نیت سے پینا شروع کر دیا اور 4تھا گھونٹ سر کے بالوں پر چھڑک دیتا۔ اب الحمدللہ بال بالکل نہیں گرتے اور میں بالکل ٹھیک ہوں، بغیر گولی کے۔ ایڑی کا درد ختم۔ میرے پاؤں کی ایڑی میں بہت درد تھا، کئی مہینے ہو گئے تھے، اسپتال والوں نے درد کی گولیاں دی، لیکن ان کے کھانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ میں بہت پریشان تھی کیونکہ میں شوگر کی مریضہ بھی ہوں۔ ایک دن مجھے یہ خیال آیا کہ میں دوسروں کو وضو کے بعد 3 گھونٹ پانی پینے کے فائدے بتاتی ہوں، میں خود کیوں نہ وہ پانی پیوں۔ 3 دن میں مسلسل وضو کے بعد 3 گھونٹ پانی پیا اور اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس مالک نے مجھے شفا عطا فرمائی۔ اب میں نے کوئی گولی وغیرہ نہیں کھائی اور ماشاءاللہ میں بالکل ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ بڑے بڑے دانوں کا علاج۔ میرے محلے میں ایک لڑکی کو بہت بڑے بڑے دانے نکل آئے، وہ میرے پاس آئی تو میں نے اس کو وضو کے بعد 3 گھونٹ پانی کا طریقہ سمجھایا۔ پھر وہ 4 دن کے بعد آئی اور حیران رہ گئی، کہنے لگی آنٹی ماشاءاللہ بہت زبردست عمل میں بالکل ٹھیک ہو گئی ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ زرکان کا علاج۔ میرے پاس کتابیں دینے کے لیے گلی میں چند بچیاں آتی ہیں، میں ان سے اسلامی کتابیں خریدتی ہوں۔ وہ جب بھی آتی تھی تو کہتی کہ ہماری والدہ بیمار ہیں، آپ ہماری مدد کریں۔ میرے پاس جتنی توفیق ہوتی تھی دے دیتی تھی۔ آخر میں نے ایک دن ان سے پوچھا تمہاری والدہ کو کیا بیماری ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ ان کو زرکان ہے اور وہ بستر پر ہی لیٹی رہتی ہیں۔ میں نے ان بچیوں کو وضو کے بعد 3 گھونٹ پانی پینے کا طریقہ سمجھا دیا۔ پھر جب وہ دوبارہ آئی تو میں نے ماں کا حال پوچھا تو بچیوں کے چہرے کھل ہوئے تھے اور بولی کہ اماں بالکل ٹھیک ہیں، اٹھ گئی ہیں اور ٹھیک ہو گئی ہیں۔ بیماریوں کا مجموعہ۔ میری خالہ جو پنڈی میں مقیم ہے وہ شوگر کی مریضہ ہیں، بہت زیادہ بیمار رہتی تھی۔ میں نے فون پر ان کا وضو کے بعد 3 گھونٹ پانی پینے کے لیے تاکید کی اور انہوں نے اپنی ہر بیماری کے لیے باری باری وضو کے بعد 3 گھونٹ پانی پیے۔ ان کو ایک ایک کر کے سب بیماریوں سے شفا ملنی شروع ہو گئی۔ اب ان کو اس عمل کا بہت یقین ہو گیا۔ وہ کہتی ہے کہ میرے اندر ایک نئی طاقت سی آ گئی ہے، جبکہ میں آج کل طاقت کے لیے کوئی غذا نہیں لے رہی اور بیماریاں بھی ٹھیک ہو گئی ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ انگوٹھے کا زخم ٹھیک۔
मोहतरम हज़रत हकीम साहब, मेरे हाथ का अंगूठा दरवाजे में आ गया था और मुझे इतना शदीद दर्द महसूस हो रहा था कि आंसू थम ही ना रहे थे। ये जुमेरात का वाक़या है। फिर मेरे जी में आया कि वज़ू के बाद 3 घूंट पानी इसी नीयत से पीऊँगी तो इंशाअल्लाह ठीक हो जाएगा। फिर मैंने दिन में कई बार चौथा घूंट इस अंगूठे पर डाला। मैं अब अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। चेहरे के दाने दाग धब्बे ख़त्म। मोहतरम हज़रत हकीम साहब के बताए हुए वजीफ़ा वज़ू के बाद 3 घूंट पानी पर अमल करने से मैंने अपनी दुआएं कबूल करवाई हैं। मेरे चेहरे पर दाने और दाग थे जिसकी वजह से बहुत परेशान थी। हर किस्म की सनी सुनाई पर अमल किया, लोशन वगैरह इस्तेमाल किया, कई घरेलू टोटके आजमाए, कोई फ़र्क नहीं पाया। मेरे उस्ताद मोहतरम मौलाना सलीम साहब ने बताया वज़ू करने के बाद वज़ू के बचे हुए पानी के 3 घूंट आखिर में जिस नीयत से जिस दुआ के साथ पिए जाएं वो ज़रूर पूरी होगी इंशाअल्लाह। जब मैंने वज़ू के बाद 3 घूंट पानी वाला अमल किया तो मुझे किसी करीम या टोटके की ज़रूरत नहीं रही और मेरे चेहरे पर एक भी दाना ना रहा और मेरी परेशानी ख़त्म हुई। गले की तकलीफ़ का इलाज हज़रत जी, मैंने एक दोस्त को बताया, वज़ू के बाद 3 घूंट पानी का अमल बताया था। कहता है एक दिन मेरा गला बहुत ख़राब था, बहुत सख्त तकलीफ़ थी, मैंने ये अमल किया और मेरा गला हैरत अंगेज़ तौर पर ठीक हो गया। पेट में जलन का खात्मा हज़रत, मेरा एक दोस्त पेट में जलन के मर्ज़ में मुब्तला था। जब आप यहाँ तशरीफ़ लाए थे तो उसने दर्स के अंदर वज़ू के बाद 3 घूंट पानी वाले अमल के बारे में सुना था। उसने इस पर अमल किया और मुझे बताया कि जैसे ही वज़ू के बाद 3 घूंट पानी पिया मुझे याद ही नहीं रहा कि कब जलन ख़त्म होगी। वज़ू के बाद 3 घूंट पानी से बहुत सी तकलीफ़ें दूर हो गईं। दांत की तकलीफ़ ख़त्म। मोहतरम हज़रत हकीम साहब, वजह से कुछ देर पहले 3 बजे के करीब मेरे दांत में शदीद दर्द था। मैंने फ़जर की नमाज़ के लिए वज़ू किया और 3 घूंट पानी अल्लाह शाफ़ी, अल्लाह काफ़िर, अल्लाह माफ़ी कहकर पी लिए और दिल में दांत के दर्द से निजात की दुआ की नमाज़ पढ़ने के लिए खड़ा हो गया। कुछ देर के बाद मेरे दांत का दर्द ठीक हो गया और मैं खुश हो गया कि अमल छोटा और आसान कर नफ़ा बेहिसाब है, मुफीद, मज़बूत और वज़ू के लिए। आपने मुझे वज़ू के बाद 3 घूंट पानी का अमल बताया था कि मेरा वज़ू बार बार टूट जाता था। ये हालत थी कि वज़ू करके मस्जिद तक जाता, फिर दोबारा करना पड़ता, या वज़ू करके तलावत शुरू ही करता कि फिर वज़ू की हाजत हो जाती थी। इस अमल की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतना करम किया कि मेरी ये तकलीफ़ बिल्कुल ख़त्म होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि आपकी लंबी उम्र दे, आपका साया हमारे सरों पर सलामत रखे, आमीन। बवासीर से शिफा। एक शख्स ने बताया कि मुझे वज़ू के बाद 3 घूंट पानी पीने से बवासीर की बीमारी से शिफा मिली है। जला हुआ ज़ख़म। मैंने वज़ू के बाद 3 घूंट पानी के फ़ायदे के बारे में बताने के लिए ख़त लिख रही हूँ। रमज़ान करीम शुरू हुआ तो सहरी में पराठे बना रही थी कि मेरे बाजू पर गरम गरम घी गिर गया। क्या काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ हुई। मैंने फ़ौरन शहद लगाया और फिर फ़ारग होकर बारिश के पानी से धोकर मरहम सुकून लगाई। जब वज़ू करने लगी तो जहन में ख्याल आया कि रोज़े में 3 घूंट पानी पी तो नहीं सकी, क्यों ना इस ज़ख़म पर ही वज़ू के 3 घूंट पानी डालकर अल्लाह पाक से दुआ करूँ। अल्लाह पाक शिफा देने वाला। मैंने ये अमल किया तो स्किन पर जली सी आ गई। अल्लाह का शुक्र है छाला नहीं बना। हर दफ़ा वज़ू करते वक्त ऐसा ही किया। आखिरी 3 घूंट इस ज़ख़म पर डालती रही। चंद दिनों में ही स्किन साफ़ होना शुरू हो गई, ना ही कोई जलन हुई, ना ही खारिश हुई। हैरत अंगेज़ तौर पर ज़ख़म ठीक हो गया। हालांकि इससे पहले मेरे दूसरे हाथ के ऊपर ऑयल गिरा था, लेकिन अभी भी इस हाथ पर खारिश होती है और निशान भी है। मैंने ये बताना फ़र्ज़ समझा कि वज़ू के 3 घूंट के जहाँ और बहुत से फ़ायदे हैं, एक फ़ायदा है जो मुझे अल्लाह ताला के फ़ज़ल करम से वो ज़रूर बताऊँ। सब अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। शिफ़ा ही शिफ़ा। वज़ू के बाद 3 घूंट पानी जिस नीयत से पीती हूँ मेरा वो काम बन जाता है। एक बार मेरे दांत में दर्द था तो वज़ू के बाद 3 घूंट पानी पीने से ठीक हो गया और एक बार शदीद खांसी आ रही थी। वज़ू के बाद 3 घूंट पानी पिए और हाजत के नफल पढ़े, फिर मैं सुकून की नींद सो गई। पता चला कि वज़ू के बाद 3 घूंट पानी में शिफ़ा ही शिफ़ा है। फटी एड़ियाँ और आंख का दर्द। कुछ दिनों से मेरी एड़ियों में बहुत दर्द था क्योंकि पाँव बहुत बुरी तरह से फट चुके हैं। मैं वज़ू के बाद 3 घूंट पानी पीती हूँ। चौथा घूंट पानी का एड़ियों के दर्द से शफायाबी की नीयत से इस बार लगाती हूँ। वज़ू के बाद 3 घूंट पानी की बरकत से मेरी एड़ियाँ बिल्कुल ठीक होती जा रही हैं। हकीम साहब, मेरी आंखों में जब भी दर्द होता है मैं वज़ू के बाद 3 घूंट पानी पीकर चौथा घूंट आंखों पर लगाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह पहली दफ़ा ही में मेरा दर्द गायब हो जाता है। दर्द टांग में हो या हाथ में, मेरे जिस्म के किसी भी हिस्से में, सर में, टांग या हाथ में दर्द हो तो वज़ू के बाद 3 घूंट पानी पीने और चौथा घूंट दर्द वाली जगह पर मलने से शिफा मिलती है और फ़ौरन आराम आ जाता है। अल्लाह पाक बहुत ज़्यादा आसानियाँ पैदा करते हैं। मुँह के छाले, गैस और कई बीमारियों का इलाज। हज़रत, आपका सर गला का दर्द मैंने अपने वेब पेज पर शेयर किया तो मेरे भाई ने मोबाइल पर डाउनलोड करके सुना। बकौल इसके कि सिर्फ एक दर्द ने मुझे कमाल दे दिया। वज़ू के बाद 3 घूंट पानी पीने लगा तो इससे गैस का मसला हल हो गया। इस वज़ू के बाद 3 घूंट पानी से तो ख़ुद मेरे भी बहुत से मसाइल हल हुए। मेरे मुंह में छाले निकलते थे, वो ख़त्म हो गए और इसके अलावा हाजमा ठीक रहता है। एक दोस्त को बताया इसके चेहरे पर एलर्जी होती थी, इसने वज़ू के बाद 3 घूंट पानी पिए और चौथा घूंट चेहरे पर लगाया तो काफ़ी अफाका हुआ।
کرپٹ فائل کا کھل جانا۔ میں کمپیوٹر پر بہت اہم کام کر رہا تھا، کام کرتے کرتے اچانک وہ فائل بند ہو گئی اور میں شدید پریشانی کے اندر مبتلا ہو گیا۔ تمام کوششیں ہی ناکام رہیں، کچھ سمجھ نہ آتا تھا کہ کیا کروں۔ پھر میں نے وضو کے بعد بچا ہوا پانی اس پریشانی کے حل ہونے کی نیت سے پیا اور وہ فائل کھل گئی۔ خواتین کے لیے فرشتوں اور پرندوں کی دعا۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت اپنے شوہر کی تابع دار مطیع ہو، اس کے لیے پرندے ہوا میں استغفار کرتے ہیں، مچھلیاں دریا میں، فرشتے آسمانوں میں اور درندے جنگلوں میں استغفار کرتے ہیں۔ یہ تھی اس ویڈیو میں بتائی گئی شیخ الوظائف عبقری کی کتاب 3 گھونٹ پانی کے کرشمات، جو لفظ بلفظ تفصیل سے بتائی گئی ہے۔ اس کو خود بھی عمل کریں اور دوسروں کو بھی بتائیں، اور اس ویڈیو کو بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہر کوئی اس پر عمل کر سکے۔ یہ تھی آج کی ویڈیو۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔